زندگی ایک سفر ہے، یہ جملہ اکثر و بیشتر ہم لوگ اپنے بڑوں سے سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی کہ اگر زندگی سفر ہے اور ہم اس کے مسافر تو ہماری منزل کیا ہے؟ ایک ایسا شخص جس نے ایک سفر اختیار کیا لیکن اس کو اس کی منزل معلوم نہ ہو، اس کو رستہ معلوم نہ ہو، اس کو وہ گاڑی وہاں پر لے کر جا رہی ہے جہاں پر اس جگہ کا معلوم نہ ہو، تو کیا آپ اس شخص کو نارمل شخص کہیں گے؟ یقیناً ہم سب کہیں گے شاید وہ پاگل شخص ہے۔ اور اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم لوگ اپنی عمریں گزار دیتے ہیں اور کبھی سوچتے ہی نہیں کہ وائی وی ور بورن، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا رستہ کیا ہے۔ تو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو ریمائنڈر ہے ان تمام مسافروں کے لیے جو شاید کہیں بھٹک گئے ہیں یا کبھی سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ وائی دے ور بورن اور ان کا جو سفر ہے اس کی منزل کیا ہے۔ انسان دنیا میں جب بھی کوئی سفر اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی چند چیزیں ڈیسائیڈ کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اس کو جانا کہاں ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں نے رحیم یار خان سے نکلنا ہے تو فرسٹ تھنگ آئی ول ڈیسائیڈ اس کہ مجھے لاہور جانا ہے یا مجھے کراچی جانا ہے۔ تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا مجھے لاہور جانا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ایک حقیقت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور وہ حقیقت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہم نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہی انسان کی منزل اور انسان کی ڈیسٹینیشن ہے۔ دوسری چیز جو انسان ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ اپنے سفر کا مقصد ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے وہ سفر اختیار کیوں کرنا ہے۔ اس نے کراچی جانا ہے تو کیوں جانا ہے، اس نے لاہور جانا ہے تو کیوں جانا ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنی زندگی کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ موت کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس لیے دیا گیا تاکہ ہم ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا جا سکے۔ اگر آپ کامیاب ہوئے تو آپ کو جنت ملے گی، اگر ہم ناکام ہوئے تو ہمیں جہنم ملے گی، اور یہی انسان کا مقصد ہے اس سفر کو اختیار کرنے کا۔ تیسری چیز جو انسان ڈیسائیڈ کرتا ہے، انسان جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکالتا ہے، گوگل میپ کے اوپر دیکھتا ہے کہ اس جگہ کو رستہ کون سا جاتا ہے۔ اگر میں نے لاہور کی طرف کو جانا ہے تو وہاں کو رستہ کون سا جاتا ہے، اور اگر کراچی کی طرف کو سفر اختیار کرنا ہے تو وہاں پہ کون سا رستہ جاتا ہے۔ تو یہی رستہ انسان نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن کریم وہ ہدایت ہے کہ جس سفر پر چل کے تم جنت کو پا سکتے ہو۔ یعنی کہ انسان کا جو سفر ہے وہ قرآن پاک سے ہو کر گزرتا ہے۔ چوتھی چیز جو آپ ڈیسائیڈ کرو گے وہ دیکھو گے کہ میں نے لاہور جانا ہے تو مجھے گاڑی کون سی یوز کرنی ہے، مجھے کس طرح سے وہاں پر پہنچنا ہے، آیا کہ ٹرین یوز کرنی ہے یا بس یوز کرنی ہے۔ تو انسان جب اپنی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر کی جو گاڑی ہے وہ سنت اور حدیث یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اب یہ چاروں چیزیں جب یونائٹ ہوتی ہیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک دفعہ، انسان کی منزل موت ہے، آخرت ہے، وہاں پہ اس کا مقصد جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنا یعنی کہ جنت کا حصول ہے، اس کو رستہ جو جاتا ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کا ہے، اور اس سفر پر لے کر چلے گی کون سی ذات، وہ ذات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک ایسے شخص کو تو ہم نے پاگل کہہ دیا کہ جس کو سفر معلوم ہی نہیں، جس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ اس سفر میں کیوں ہے۔ لیکن ایک ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے یہ جان بھی لیا کہ وہ سفر میں کیوں ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنا سفر چینج نہ کیا، اس نے اپنا رخ تبدیل نہ کیا، اس نے اپنی سمت درست نہ کی، تو ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً جب یہ چاروں چیزیں انسان جان لیتا ہے تو اس کی زندگی اور باقی تمام لوگوں کی زندگیوں کے اندر واضح فرق نظر آنا چاہیے۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنی منزل کسی میٹیریل کو بنایا ہوا ہے، اور ایک ایسا شخص جس کی منزل جو ہے وہ آخرت ہے، ان دونوں کی زندگیوں میں واضح فرق ہونا چاہیے، اور یہ واضح فرق ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اور اسی لیے تو وہ کسی نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، کہ جب آپ ایک دن شیر بن کر گزارتے ہو، ایک دن اپنے سفر کا صحیح رخ اختیار کرتے ہو، آپ ایک دن اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہو، اور ایک ایسا شخص جو 100 سال تو جیا لیکن اس نے کبھی اپنا مقصد سوچا ہی نہیں، کبھی اپنے مقصد کی طرف رخ ہی نہیں کیا، اس سے بہتر ہے کہ ایک شیر بنے اور ایک دن کی زندگی گزارے لیکن کا مقصد زندگی گزارے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔